Assalamu alaikum, it's me Sir Khan. It's lecture 2, part 1 about the archaeological treasures of Pakistan. We can't deny from the reality that Pakistan is rich in archaeological treasures. Relics and ruins of the old civilization and cultures have been discovered in almost all the provinces of Pakistan. These ruins and relics reveal that the people of the period were very intelligent and civilized. From these ruins, we can easily understand uh, what kind of ornaments the women wore and what kind of weapons, agriculture implements, and tools they used. In our previous lecture, we discussed that no doubt the best known of all Pakistan's archaeological centers, and especially is the of Texla. Uh, and we discuss about one of the special merits of what has been discovered at Texla. Indeed is the unique contributions to the world artistic treasures and especially the art of Gandhara. And the next one, perhaps in fame but certainly not inferior in importance, and that is Mohenjo-daro, about 60 miles from Sakar in Sinin. One of the most important aspect of the Mohenjo-daro discovery is its confirmation of the existence of an established civilization in the Indus Valley region before the arrival of Aryan invaders. Now, just come to page 233, paragraph first, and that is, all these circumstances lead to very interesting speculations, but a great deal remains to be done. All these circumstances, ये जो सारे हालात वाक़यात हैं, हमें एक दिलचस्प कयास आराइयों की तरफ लेके जाती हैं. Speculations, the forming of a theory, क्या सराइयाँ जो, but a great deal remains to be done, लेकिन बहुत बड़ा काम करने को बाकी है. Sites have in recent years been investigated which may even antedates. कहते हैं कि मकामात जो है हालिया दौर में, हालिया सालों में जो है उसकी खुदाई की गई है, वहाँ पे तफ्तीश की जा चुकी है जो कि क़ब्लस तारीख़ है. The Mohenjo-daro remains is, for instance, the Khodiji near Khairpur. यानी जो मोहनजो-दड़ो के वाक़यात मौजूद हैं वो खोडिजी खैरपुर के करीब जो इलाका है वहाँ पे. At present, a serious difficulty stands in the way of interpretation of all these important discoveries, namely a problem of unlocking the pictographic script found at Mohenjo-daro. कहते हैं हालिया दौर में जो एक संजीदा मुश्किलात हायल हैं या खड़ी हैं मौजूद हैं, यानी जांच पड़ताल में के रस्ते में इन सब जो अहमियत के हामिल दरियाफ्तें हैं, बराए नाम जो मसाइल हैं, ये जो तस्वीरी दस्तावेज़ात हैं, इनकी जांच पड़ताल जो मोहनजोदड़ो के मकाम पे पाई गई हैं या दरियाफ्त की गई हैं, इनकी इंटरप्रिटेशन का मसला है.
جانچ پڑتال. One, this by no means simple puzzle is ultimately resolved. کہتے ہیں کہ یہ جو سیدھا سا معمہ ہے اگر کسی طریقے سے اسے حل کیا گیا, the results may well lead to great changes in the historical and archaeological theories. تو اس کے نتائج شاید ہمیں لے کے جائیں بہت بڑی تبدیلیوں کی طرف, جو تاریخی اور جو آرکیولوجیکل یعنی جو نوادرات سے ریلیٹڈ جو تھیوریز موجود ہیں اس میں بہت بڑی تبدیلی کی طرف ہمیں لے کے جائیں. The more recent and of great interest to Pakistan is the work done at Bhambor, a site on one of the silted channel of the Indus, about 40 miles from Karachi and very easy of access to Karachi dwellers. کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ سب سے حالیہ اور بڑی دلچسپی کے حامل پاکستان کے حوالے سے is the work done at بمبور, کہتے ہیں وہ کام ہے جو بمبور کے مقام پہ کیا گیا ہے. A site on one of the silted channels of Indus, کہتے ہیں کہ ایسا مقام جو سندھ کا ایک نوادرات سے بھرا ہوا جو مقام ہے, about 40 miles from کراچی, کراچی سے تقریباً 40 میلوں کے فاصلے پہ, and very easy of access to Karachi dwellers, اور کراچی کے رہنے والوں کے لیے جو ہے وہاں تک رسائی بڑی آسان ہے. The particular interest of Bambor lies in the possibility that it is the site of Babel where Muhammad bin Qasim landed. کہتے ہیں خاص قسم کی جو دلچسپی ہے بمبور کے مقام میں جو پائی جاتی ہے اس امکان کے ساتھ کہ یہ دیبل کا ایک مقام ہے جہاں پہ محمد بن قاسم آئے تھے یا اترے تھے. The question of the actual whereabouts of this place is long afforded material for archaeological disputation, and although Bambor was considered a possibility. کہتے ہیں کہ اس سے متعلق جو حقیقی سوال ہے اس جگہ کے متعلق جو ہے بڑی حد تک وہاں پہ جو مواد تھا for archaeological disputation, جو آرکیالوجی کے وفود تھے, and although اس کے لیے ٹھیک ہے, and although Bambor was considered a possibility, اور اس کے ساتھ ساتھ بمبور کو ایک امکان اخذ کیا گیا تھا. A serious work was not started there until 1958, اور سنجیدہ کام 1958 تک وہاں پہ شروع نہیں کیا گیا تھا. The results have so far been well worth the efforts, and a mosque has already been uncovered which apparently dates from about 150 years after the commencement of Muslim era. Commencement of Muslim era. Commencement, a beginning of something. آغاز جس کو کہتے ہیں. Whereabouts, approximately where? Silted, blocked with silt, fine silt. Ultimately, آخر finally. The results have so far been well worth the efforts. جو کوششیں کی گئی نتائج اس سے بڑی حد تک مختلف ہے. And a mosque has already been uncovered, اور ایک مسجد پہلے سے ہی دریافت کی جا چکی ہے, which apparently dates from about 150 years after the commencement of the Muslim era, جو کہ مسلمان دور کے یا مسلمانوں کے دور کے آغاز کے 150 سال بعد کی تاریخ ہے. And this begins to get close to the time of Muhammad bin Qasim himself, اور اس کا آغاز محمد بن قاسم کا جو دور تھا اس سے قریب ترین. But it seems the site may well yield a good deal more than this, and at the present stage it is not possible to say how far the digging may extend.
لیکن ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ مقام جو ہے اس کے پیداوار یا یہاں پہ نوادرات کی موجودگی بڑی حد تک ہو، یعنی اس سے بڑے پیمانے پہ ہو، اینڈ ایٹ دا پریزنٹ اسٹیج، اور اس مرحلے میں یا حالیہ مرحلے میں اٹ از ناٹ پاسبل، یہ بات ممکن نہیں ہے ٹو سے کہنے کو ہاؤ فار دا ڈیگنگ میں ایکسٹینڈ، کہ کھدائی کس حد تک بڑھائی جائے. Work is also to be done at Bahmanabad, about 40 miles northeast of Hyderabad, where Dahir Muhammad bin Qasim Adversary made his last stand. برہمانآباد کے مقام پہ جو حیدرآباد سے شمال مشرق کی طرف ایک 43 میلوں کے فاصلے پہ واقع ہے، وہاں پہ بھی کام کیا گیا ہے. ویر داہر محمد بن قاسم ادوسی میڈ ہز لاسٹ ٹائم، جہاں پہ راجہ داہر اور محمد بن قاسم کا آخری بار آمنا سامنا ہوا تھا. ییلڈ پروڈیوس ایڈورسلی opponent. The ebb and flow of different influences, religious, intellectual, and military, have left their various marks on the antiquities of Pakistan. Ebb and flow, pattern of decline and growth, اتار چڑھاؤ، مختلف تاثرات کا، مذہبی، ذہانتی، فوجی، have left their various marks، اپنے کئی نقوش چھوڑ چکے ہیں on the antiquities of Pakistan، پاکستان کے آثار کریمہ کے اوپر. Of Buddhist memorials perhaps enough has been said. بدھ مت مذہب کی یادگاریں غالباً جن کے متعلق بہت کچھ کہا جا چکا ہے. Although it deserves to be added that they are not confined to the northwest but extend down to Sindh. تاہم کے متعلق مزید اضافہ کرنا ہے کہ وہ نہ صرف محدود ہیں confined limited to the northwest شمال مشرق کی طرف but extend down to Sindh، لیکن سندھ تک یہ پھیلی ہوئی ہیں، شمال مغرب ویسٹ، نہ کہ شمال مغرب تک بلکہ سندھ تک پھیلے ہوئی، اینڈ ایٹ میر پور خاص، اور میر پور خاص تک، ایسٹ آف حیدرآباد، جو حیدرآباد کے مشرق میں واقع. Buddhist seals of 7th and 8th centuries AD، بدھ مت کی مہریں جو 7ویں اور 8ویں صدی سے ملتی ہیں، have been discovered، دریافت کی جا چکی ہیں. So it was all about this part of the lecture.